جنگ یمامہ مسلمہ قذاب کے دعوے نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی، جہاں 1200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت ہوئی اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے، لوگوں، مدینہ میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینہ میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگ کے درندے آئیں اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، اگر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابل بنو حنفیہ کے 70,000 جنگجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، باخدا ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی اور نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، صرف 959 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں 1200 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا ہے، اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و سنا کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ کر دیا جاؤں۔ اے قوم، پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ وہ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مثل قلعہ کی تھی۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، لوگوں اب ایک ہی راستہ ہے، تو مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعہ کی دیواروں پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا، پھر تن تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا، اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے قوم، کاش تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کاش تمہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو آج ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئی۔ قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، بس ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سد باب کی کوشش میں شریک ہو۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آخر میں میری آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس داستان عشق قربانی کو تمام مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی غرض سے
اس ویڈیو کو آگے منتقل کریں۔